بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. كلا إن كتاب البرر لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول في الرفيق العالى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ بھی شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عالم ارواح سے عالم دنیا میں لایا ہے، اور عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچنا ہے، اور عالم برزخ سے عالم آخرت میں پہنچنا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے. سبھی کو عالم ارواح سے نکال کر عالم دنیا میں لایا، اور عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچائے گا، اور عالم برزخ سے عالم آخرت میں پہنچائے گا. یہ چار عالم ہیں، اس کے بعد کوئی عالم نہیں ہے. اس کے بعد چین و سکون کی زندگی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم ہے، رحم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے پیدا فرمایا. اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں ہر عالم کے بارے میں پتہ چلا ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے. یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب کی باتیں بتاتا ہے. تو ابھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. سورۃ مطففین کی آیات ہیں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے
ہمیں یہ تاکید دی جا رہی ہے، ہمیں یہ ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تک پہنچا، اور ان کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ قرآن مجید موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں جو بھی قرآن مجید کو پڑھتا ہے ہر آیات پر اس کو 10 نیکیاں ملتے ہیں، ہر آیات، ہر حرف پر۔ قرآن مجید پڑھتا ہے بندہ تو ہر حرف کے اوپر اس کو 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم ایک حرف ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو پتہ چلا کہ الف لام میم میں 3 حرف ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی الف لام میم پڑھنے پر الف کے اوپر 10 نیکی دیتا ہے، اور لام کے اوپر 10 نیکی دیتا ہے، اور میم کے اوپر 10 نیکی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب الف لام میم ختم ہوتا ہے، فرمائے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو 30 نیکیاں ملتے ہیں، ہر حرف کے اوپر 10 نیکی۔ کہ بندہ کتنا غافل ہے، قرآن مجید سے دور ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں بھی قرآن مجید سے دور ہے، مرد حضرات بھی دنیا کے پیچھے ہے، عورتیں بھی دنیا کے پیچھے ہے، گھر کے کام و کاج میں مصروف ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کا ان کو وقت ملتا ہے، نہ وقت نکالتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنے کا انہیں وقت نکالتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ بس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ماں کی پیٹ سے آ کر کے، اب اس کے بعد ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے باپ دادا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص یہ دنیا فانی چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کسی کو اس میں ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے کوئی بندہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جوان ہے تو بھی جانا پڑے گا، بوڑھا ہے تو بھی جانا پڑے گا، ہر ایک شخص کو دنیا چھوڑ کر کے رخصت ہونا ہے۔ یہ عالم دنیا چھوڑ کر کے عالم برزخ میں پہنچنا ہے۔ میرے بھائی پیدائش بھی ایک ہی بار ہے، پیدا ہونا بھی ایک ہی بار ہے، اور زندگی بھی ایک ہی بار ہے، موت بھی ایک بار ہے، موت بھی ایک بار ہے۔ یہ دنیا فانی چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی ہم دنیا چھوڑ کر کے عالم برزخ میں پہنچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں عالم برزخ وہ ہے جو قبر سے لے کر کے، موت سے لے کر کے قیامت تک ہوتا ہے۔ عالم برزخ موت سے لے کر کے قیامت تک جو فاصلہ ہے، جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ دیکھیں گے قرآن مجید کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، سن لو بدکاروں کے اعمال سجین میں جمع ہوں گے، فسق و فاجروں کے اعمال سجین میں جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا پتہ اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے۔ کتاب مرقوم، یہ ایک دفتر ہے، یہ ایک
لکھا ہوا دفتر ہے، یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ ابھی میں اس کے اوپر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، سن لو، بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں، بدکاروں کے اعمال سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجین ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، سجین ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، 7 آسمان 7 زمینوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ زمینوں کے آسمانوں کی بناوٹ کو ہم غور کریں گے تو حدیث پاک کے ذریعے سے، علماء کرام کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان ایک آسمان سے الگ ہے، یعنی کہ چوڑائی میں، لمبائی میں ایک آسمان سے ایک آسمان الگ ہے، اور دوسرے سے تیسرا الگ ہے، تیسرے سے چوتھا الگ ہے۔ جب ہم ایک پر کھڑے ہوں گے تو دوسرا اس سے بھی بڑا دکھے گا، جب دوسرے پر ہم کھڑے ہوں گے تو دوسرے سے تیسرا بڑا دکھے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب زمینوں کی طرف ہم علماء دین فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں نیچے والی زمین اوپر والی زمین سے ٹائٹ ہے، نیچے والی زمین اوپر والی زمین سے تنگ ہے، اور ایک زمین سے دوسری زمین تنگ، دوسری زمین سے تیسری زمین تنگ، اور تیسری زمین سے چوتھی زمین تنگ ہے، اور چوتھی زمین سے 5ویں زمین تنگ ہے، اور 5ویں سے 6ٹھی زمین تنگ ہے، اور 6ٹھی زمین سے 7ویں زمین تنگ ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں زمین کے اوپر ایک چٹان ہے جس کو سجین کہا جاتا ہے، جس کو سجین کہا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجین 7 زمینوں کے اوپر ایک گڑھا ہے، ایک کنواں ہے جو بدکاروں کی، فسق اور فاجروں کی کھاتے موجود ہے، ان کے کھاتا وہاں موجود ہے۔ تم نے جو بھی اعمال کیا ہے اللہ کو ناخوش کرنے کے، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کو دھتکارا، اللہ کی وحدانیت کو ٹھکرایا، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو ٹھوکر مارا۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ہمیں کہنا ہے ہم نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لایا، ہم نے فرشتوں پر ایمان نہیں لایا، ہم نے نبیوں پر ایمان نہیں لایا، ہم نے کتابوں پر ایمان نہیں لایا، ہم نے مختصر زندگی پر ایمان نہیں لایا، ہم نے اپنی موت پر ایمان نہیں لایا، ہم نے اپنی قبر کی زندگی پر ایمان نہیں لایا، ہم نے اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہیں لایا، ہم نے جنت اور دوزخ پر ایمان نہیں لایا، ہم نے اللہ کے قانون، اللہ کے نظام پر ایمان نہیں لایا۔ ہر وقت ہم نے جھٹلایا، ہر وقت ہم نے دین کے کام کو ٹھوکر مارا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی روحیں سجین میں ہیں، ایسے لوگوں کے دفتر، ایسے لوگوں کے کھاتے، ایسے لوگوں کے اعمال، ایسے لوگوں کی کتابیں سجین میں ہوں گی۔
کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ قرآن مجید کا مفہوم ہے، قرآن مجید فرماتا ہے یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہے، نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہے، نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، وما ادراک ما علیین، وما ادراک ما علیین، اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، کتاب مرقوم، یہ ایک دفتر، لکھا ہوا دفتر ہے، یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ جیسے کہ اب ہم سجین کے بارے میں پتہ چلا، اللہ نے سجین کے بارے میں کہا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی علیین کے بارے میں بھی کہا۔ علیین کیا ہے؟ احادیث پاک سے پتہ چلتا ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے علیین، اور نیکوکاروں کے اعمال، نیکوکاروں کے دفتر، نیکوکاروں کے پرچی، نیکوکاروں کی کتاب علیین میں ہوگی، علیین میں جمع ہوگی۔ سجین کے بارے میں پتہ ہے، علیین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہوں گے۔ اب نیکوکار کون لوگ ہیں، کس سے پتہ چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں نے جس کا ذکر کیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ قرآن پر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اور اس کے نبیوں پر ایمان لانا، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، موت پر ایمان لانا، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا، اور اللہ کی ذات کو تو ہم ایمان لانا۔ کہتے ہیں آمنت باللہ، میں ایمان لایا۔ نمازی، پرہیزگار، متقی، نمازوں کا اہتمام کرنے والا، اللہ کی ذات کو خوش کرنے والا، اللہ کے احکاموں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا۔ اللہ نے ہمیں 5 حکم دیا ہے۔ پہلا حکم دیکھو، پہلے تو ہمیں ایمان لانا ہے، اللہ کی ذات پر ہمیں پہلے تو ایمان لانا ہے، ہمیں دوسرے چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے۔ جب بندہ ایمان لے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے اوپر نماز فرض ہے، اب اسے نماز فرض ہے، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز اسے فرض ہے کسی حال میں۔ پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا روزہ ہے۔ روزہ اللہ صحت مند بنایا، تندرست بنایا، اللہ طاقت دی، قوت دی، ہر چیز سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تیرے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک میں نے تجھے بنایا ہے، یہ کسی غیر کا ایک بال بھی بنایا ہوا نہیں ہے، میں نے تجھے بنایا ہے۔ تیرے تیرے ایک ایک اعضاؤں سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا ہے، اس کو میں نے بنایا ہے۔ عبادت بھی اسی کی،
اور روزہ بھی رکھیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ ایسا نہیں کہ میری صحت بن جائے، میں تندرست ہو جاؤں، میں طاقتور ہو جاؤں، یہ نہیں، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ فرض ہے، تیسرا فرض ہے، تیسری سیڑھی ہے اسلام کی۔ ایک محل بنانے کے لیے اس کو 5 ستون ہوتے ہیں، جیسے ستون کہا جاتا ہے، پلر کہا جاتا ہے۔ ایمان ہمارا قائم ہے 5 چیزوں کے اوپر، اگر یہ ایک بھی اگر چھوٹ گیا تو ہمارا ایمان ٹول مٹول ہے۔ اور چوتھا زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے مالدار بنایا ہے تو زکوٰۃ دے، اللہ نے مال سے نوازا ہے تو زکوٰۃ دے۔ اور جو زکوٰۃ جس پر فرض ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اور اللہ نے تجھے مال دیا ہے، دولت مند بنایا ہے، تو بیت المقدس کی زیارت کر، سفر کر، جس کو حج کہتے ہیں، حج فرض ہے۔ ان 5 کاموں کو کرنا ہے ہر موت تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت تک 1 گھنٹہ نہیں، بس نماز میں نے پڑھ لی، بس حق ادا ہو گیا۔ موت تک ہر کام بھی کر، جو بھی کام بھی کر، محض اپنی نیت کو صاف رکھ کر کے، انما الاعمال بالنیات، تیرے اعمال جیسے ہوں گے، فیصلے بھی آسمان پر ویسے ہی جائیں۔ نیت کو صاف رکھ کر کے اللہ کے یہاں کھڑا ہو کر کے اللہ کی عبادت کر، اور ساری زندگی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو دکھ نہ دے، کسی کو پریشان نہ کر۔ ساری زندگی تو اگر یہ کام کرے گا، تیرے اعمال علیین میں جمع ہوں گے، تیرے اعمال علیین میں جمع ہوں گے۔ احادیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں ایسے بےہودہ کام نہ کر کہ تیرے اعمال سجین میں جمع ہو۔ میں نے تو فجر پڑھ لی، اب ظہر تک مجھے اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ فجر تو ہم نے پڑھی، اب ظہر تک مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ فجر پڑھی تو ظہر تک تمہیں ایسے کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، ناراض ہو جائے۔ بےہودہ کام نہ کر، آنکھوں سے گناہ نہ کر، آنکھوں سے گناہ نہ کر، زبان سے کوئی گناہ نہ کر، اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ کر، اپنے دماغ سے کوئی گناہ نہ کر، اپنے پیر سے کوئی گناہ نہ کر۔ اگر تو اسی طرح اپنی زندگی کو گزارے گا، تیرے اعمال میں علیین میں جمع رکھوں گا، اور تو بےہودہ کام کرے گا تو میں تیرے اعمال کو سجین میں جمع رکھوں گا، تیری کتاب کو میں سجین میں جمع رکھوں گا۔ اب ایک مثال سوچو، مثال سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ہمیں دفتر پتہ ہے، گورنمنٹ کے سارے کام دفتروں سے ہوتے ہیں، پرچیوں سے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ہم نے برتھ کے لیے فائل ڈالی، ہم نے برتھ کے لیے ایک فائل جمع کی آفس میں، اور وہ وہاں سے اپروول ہو کے جب آتا ہے تو وہ ایک دفتر میں جمع ہوتا ہے، وہ ایک دفتر میں جمع ہوتا ہے، اور اس کے لاسٹ اینڈ میں ہم کو ایک مسئلہ ہے، سبھی کو پتہ ہے، جب تک اس دفتر کا ہم تھپا نہ لگائیں گے تب تک ہمارا وہ سرٹیفکیٹ کامیاب نہیں ہوتا، تب تک وہ سرٹیفکیٹ کامیاب نہیں ہوتا۔ ہر دفتر کا تھپا ہونا ضروری ہے۔ جیسے اسکول کا بھی ہو تو وہاں بھی تھپا ہے، سل ہے، پنچایت میں جاؤ تو وہاں بھی سل ہے، دفتروں میں جاؤ وہاں بھی سل ہے، پولیس تھانہ میں جاؤ وہاں بھی سل ہے۔ ہر ایک دفتر کے الگ الگ قانون ہیں، الگ الگ نیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پیارا واقعہ ہے، جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، حضرت
برا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحابی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایک انصاری کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ اس کے انصاری کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ ابھی دیکھا تو اس کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی لے کر زمین کو کھکر رہے تھے، جیسے بیٹھے بیٹھے آج لوگ نہیں کرتے، زمین کو کھروتتے ہیں، کھکرتے ہیں چپ بیٹھے بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی کام کر رہے تھے۔ تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے دنیا میں، اب اس کی دنیا ختم ہونی ہے، اب اس کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں انسان کے پاس۔ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں انسان کے پاس۔ جنت سے ایک تشتیری لائی جاتی ہے جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اس تشتیری کو لا کر کے بیٹھتے ہیں۔ جو انسان فوت ہونے والا ہوتا ہے، دنیا چھوڑنے والا ہوتا ہے، تو اس سے تھوڑی دوری پر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد عزازیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ تشریف لا کر کے جس کی روح قبض کرنا ہے تو اس کی روح اس کے انسان کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے فرماتے ہیں، اے پاک روح، اے پاک روح، اے نیک روح، اب اللہ کے نام سے نکل، اب تو یہاں سے نکل۔ اس روح کو نکالا جاتا ہے، اس روح کو نکالا جاتا ہے، پھر اس کو ایک سفید کپڑے میں، کفن میں اس کو پیاک کیا جاتا ہے، اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، پھر اس جنت کی تشتیری میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کو خوشبو سے میسر کیا جاتا ہے۔ پھر اب ملک الموت ان 2 فرشتوں کے حوالے اس کی روح کو حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب پہلے آسمان پر بھی اس کی مبارکباد ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر بھی مبارکباد ہوتی ہے، تیسرے، چوتھے، 5، 6، 7 آسمان تک مبارکباد ہوتی ہے۔ اے مبارک روح، تیرا آنا بہت مبارک ہے۔ اس کے لیے، مبارک روح کے لیے، تم نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں، تم نے اللہ کو منوایا ہے، تم نے اللہ کو راضی کیا ہے، تم نے نمازیں پڑھی ہے، تم نے روزے رکھے ہیں۔ اے پاک روح، نیک روح کو مبارکباد ہر آسمان میں دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روح کو آسمانوں کے اوپر لے جایا جاتا ہے جہاں علیین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی روح کو علیین کے دفتر میں جمع کر دو۔ اب وہاں لکھ کر کے اللہ کا مہر لگتا ہے، اب قیامت تک اس کی روح کا کھاتا وہی رہے گا علیین میں، قیامت تک وہی رہے گا علیین میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی روح کو جہاں وہ تھی اس کو وہیں لوٹا دو، جہاں تھی یہ اس کو وہیں لوٹا دو۔ اب فرشتے پھر آتے ہیں، وہ جب قبر میں ہوتا ہے تو اس کی روح جب یہ سارے دفن کفن کر کے جب واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں تو کہ بعض بزرگان دین ہم بھی جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کو کفن دفن دے کر کے 40 قدم دور آتے ہیں تب فرشتے آتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے، آج بھی بندہ کہتا ہے اس کو دفن کر کے 40 قدم آ کر کے دعا کرتا ہے اس کے لیے، دور ٹھہر کر کے۔ تو فرشتے جب انسان 40 قدم دور آئیں گے قبرستان سے، قبر سے، تو وہ پاک فرشتے پھر آ کر کے اس کی روح کو اس کے انسان کے اندر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر منکر نکیر 2 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، پھر منکر نکیر 2 فرشتے آتے ہیں قبر میں۔ ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے نا،
بھائی میری زندگی میں ماں کے پیٹ میں تھا، اب دنیا میں آیا، دنیا میں کوئی نہ لینا نہ دینا، کیسا بھی جیو کیسا بھی رہو، اچھا کھاؤ برا کھاؤ، کپڑے کیسے ہیں، خراب ہے نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ زندگی 60 سال کی زندگی ہے، اب مریں گے تو قبر کس نے دیکھا، حشر کس نے دیکھا، محشر کس نے دیکھا، برزخ کس نے دیکھا، آخرت کس نے دیکھی، پل صراط کس نے دیکھی، جنت کون گیا، جہنم کون گیا، یہ ہماری حجتیں ہیں، سوالیں ہیں۔ بےہودہ لوگ بےہودہ سوال کرتے ہیں۔ جب وہ 2 فرشتے منکر نکیر جو ہمارے پاس سوال لکھتے ہیں، جواب لکھتے ہیں، جو پہلے کھاندے پر دوسرے کھاندے پر ہمارے اعمال لکھتے ہیں، وہ دونوں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اللہ کا نام دے کر کے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ وہ گھبرا پریشان، نیک انسان اگر ہوتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا، اس کو بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کو سوال کرتے ہیں، بل سوال کیا جاتا ہے، من رب کا۔ آج ہم یہاں بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کی زبان میں کوئی آ رہا ہوگا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، وہ کہے گا میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا پالنے والا اللہ ہے۔ من دینوں کا، دوسرا سوال، من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ فرمایا گیا اسلام ہے، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور تیسرا سوال کیا جائے گا، تم پر ایک شخص کو مسلط کیا گیا تھا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تمہاری طرف ایک شخص کو بھیجا گیا تھا، تم اس کو کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا وہ شخص میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ 3 سوال۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا 3 سوال قبر میں ہوں گے، اور یہاں پر ایک بات آتی ہے، احادیثوں میں 3 بڑی بڑی احادیثوں میں ہے 4 سوال ہوں گے، یہ تو 3 ہو گئے، 4تھا سوال پوچھا جائے گا، بتا تجھے ان ساری چیزوں کی خبر کس نے دی ہے؟ ان 4 چیزوں کی خبر، تجھے 3 چیزوں کی خبر کس نے بتائی؟ الکتاب، کتاب کے ذریعے سے تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی تھی، جو قرآن مجید، میں نے اس کے اوپر عمل کر کے میں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سارے کام ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، کہنے والا کہے گا اس نے سچ کہا ہے، اس کی قبر کو اتنی وسیع کر دو، اتنی چوڑی کر دو، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک کھلی کر دو۔ جنت کی خوشبو سے اس کی قبر کو مہکا جائے گا، خوشبو سے بھر دیا جائے گا، اور اس طرح سلایا جائے گا جیسے دلہن کی طرح اس کو سلایا جاتا ہے، دلہن کی طرح۔ اب وہ کہے گا یہ 4 سوال ہوں گے، یا اللہ قیامت جلدی آن دے، قیامت جلدی آن دو، جلدی آن دو۔ اب کسی کا ڈر نہ خوف، وہ کیا کہے گا یہ سوال جواب کرنے کے بعد؟ اب مجھے برزخ میں ہزاروں سال تک جینا نہیں ہے، برزخ میں مجھے ہزاروں سال تک رہنا نہیں ہے، قبر میں نہیں، ابھی فوراً قیامت آنے کی ضرورت ہے، قیامت فوراً آنے دو۔ لیکن اللہ کا قانون اٹل ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ پھر اس کو دلہن کی طرح سلایا جائے گا، پھر اس کو سکون سے سلایا جائے گا۔ احادیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا سلائیں گے، قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ پوچھے گا کہ قیامت آئی؟ اجی قیامت آ گئی، میں تو ابھی سویا تھا، میں نے ابھی سویا تھا۔ یہ تو نیک انسان کے کام ہے، یہ نیک انسان کا قبر کا بیان ہے۔ اب پھر سے دیکھو حدیث، وہی حدیث کے دوسرا پنہ ہم بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسق اور فاجر، بےہودہ بدماش لوگوں کی، جو اللہ کو جھٹلانے والوں کی، اللہ کے قانون، اللہ کے نظام کو نہ ماننے والوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والوں کی، لوگوں کی روحیں موت ایسی آتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں،
جو آنکھوں میں ایک تیز انگار ہوتی ہے، ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں، جس کی موت قبض ہونے والی ہوتی ہے، اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں دوری پر، اور وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ موت کی جب انسان کی موت ہوتی ہے تو آنکھاں پلٹی ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ جب کوئی بھی گھر میں مرتے ہیں تو اس کی آنکھ پلٹ جاتے ہیں، اور سمجھدار انسان کیا کرتا ہے؟ آنکھوں کو یوں پھیرتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، نظارہ دیکھتا ہے مرنے والا۔ پھر اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے۔ ملک الموت آ کر کے اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے فسق اور فاجر بدماش کی روح اب یہاں سے تو نکل، وہ فوراً نکلتی ہے، اس کی روح کو کالے کمبل میں، بدبودار کمبل میں لپیٹ کر کے اس کو پہلے آسمان پر لے جایا جائے گا۔ میں مختصر سا عرض کر رہا ہوں، پہلے آسمان پر لے جایا جائے گا، دروازے نہیں کھلیں گے، دروازے نہیں کھلیں گے۔ تو آسمان تک جب جائے گا، آسمان کے فاصلے میں جتنے بھی پاک فرشتے ہوں گے، اس بدبو سے، اس کی حرکتوں سے، اس کی عادتوں سے، اس کی روح سے پہچانا جائے گا یہ فلاں شخص کی روح ہے، یہ دنیا میں اللہ کے احکاموں کو جھٹلایا کرتا تھا۔ اب اس کو آسمان میں جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی روح کو پھر زمین پر بھیج دو، سجین میں۔ کہاں پر؟ سجین میں۔ نیک انسان کی روح علیین کے کھاتے میں جمع ہوگی، پھر بدماش کی اور فسق اور فاجر کی روح سجین میں جمع ہوگی۔ ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا سجین 7 زمینوں کے نیچے ایک گڑھا ہے، اس کے اندر ایک دفتر ایک کھاتا ہے، اس کے اندر اس کی روح کو لکھ دیا جائے گا یہ بدماش کی روح ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھاتے میں لکھنے کے بعد اللہ کا تھپا مہر لگے گا، اس کے بعد کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو آفس لائن میں جو بھی تھپا لگتا ہے اس کے بعد کوئی رد و بدل نہیں، کوئی قلم نہیں، کوئی پین نہیں، کوئی نقطہ نہیں، کوئی حرف نہیں۔ اب یہی قانون رہے گا ہمیشہ تک کے لیے۔ اب جو بھی قانون پاس ہوتے ہیں جب تک وہ چلیں گے، جب تک چلیں گے پھر رد و بدل ہوتا ہے۔ اللہ کا قانون رد و بدل ہونے والا نہیں ہے۔ علیین میں نیک لوگوں کی روحیں جمع ہوں گی کھاتے میں، وہاں اللہ کا تھپا لگے گا، اور سجین میں بدماشوں کی روحیں جمع ہوگی، وہاں اللہ کا تھپا لگے گا۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو پھر اس کے بدن میں ڈال دو۔ پھر وہ فرشتے آ کر کے، وہ قبر میں سوتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن میں ڈال دی جاتی ہے۔ اب پھر 2 فرشتے آتے ہیں آسمان سے، آ کر کے پوچھتے ہیں، اس کو بٹھا کر کے پوچھتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ربک، مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ کہے گا مجھے اس کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ من دینک، میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ بتا ہم نے تجھ پر ایک شخص کو مابعوث کیا تھا، بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ میں نے ایسے شخص کے بارے میں کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں دیکھا، میں نے میرے کانوں پر کبھی نہیں پڑھا۔ اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، اللہ کی ذات اس نے جھوٹ کہا ہے۔ کیا ہمیں بتانے والے نہیں آئے؟ کیا ہمارے سامنے قرآن پڑھ کے سمجھانے والے نہیں آئے؟ کیا اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، طاقت کو، بڑائی کو بیان کرنے والے نہیں آئے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں تھا اللہ کی ذات ایک تھی؟ کیا ہمیں معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی بن کر کے آئے تھے؟ ہمیں ساری پتہ تھے، پھر بھی یہ جان کر انجان کر کے اللہ کے احکاموں کو جھٹلایا تھا۔ ندا کرنے والے کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی قبر اتنی تنگ ہوگی، اللہ کے رسول نے یوں انگلیاں ڈال کر کے بتائی، ادھر کی پھسلیاں ادھر میں گھسیں گی، ادھر کی پھسلی ادھر میں گھس جائیں گی انسان کی۔ پھر اس کے اوپر طرح طرح کے عذاب ہوں گے، کب تک؟ قیامت تک۔ اس کو برزخ کہتے ہیں، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبیوں کی روحوں میں جمع فرما، مجھے نبیوں کی روحیں جہاں جہاں جمع ہے علیین میں، میری بھی روح کو اے اللہ علیین میں جمع فرما۔ اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، ہمیں بھی دعا مانگنا ہے، ہمیں بھی دعا مانگنا ہے۔
بھائی میں چپراسی کب تک بنا رہوں جھاڑو مارنے والا؟ کبھی ہاتھ پیر جوڑ کر کے کبھی نیا پوسٹ تو لے لے، کبھی آفس لیئر میں اچھی کرسی پر بیٹھ جا، کبھی بڑا آدمی بننے کی کوشش کر۔ تو یہ وہی قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ کے نبی نے ہر وقت دعا مانگے کرتے تھے، یا اللہ میری روح کو علیین میں نبیوں کی روحوں میں میری روح جمع فرما۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنا ہے۔ مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ قیامت تک ہے۔ اس دائرے میں اس وقت میں ہماری روحیں عالم ارواح میں جمع رہیں گی، اور عالم جو علیین ہے وہاں رہیں گی، اور سجین میں رہیں گی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے کے بعد ہماری روحوں کو علیین میں جمع فرما۔ کہاں؟ علیین میں جمع فرما، علیین میں جمع فرما۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔